افاضہ اور استفاضہ کے لیے مناسبت شرط ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے وجود میں جگہ نہ بنا لے کسی دوسرے کے لیے تو دوسرا اس کے وجود میں داخل نہیں ہوتا۔ جلال الدین رومی جب تک خود جلال الدین رہا ہے تب تک شمس الدین نے اس پر توجہ نہیں کی۔ جب جلال الدین نے اپنے وجود میں جگہ بنائی تو شمس الدین اس کے وجود میں گھر کر گیا۔ پھر جب شمس الدین اس کے وجود میں گھر بنا گیا اور جگہ پکڑ گیا اور وہ لطف اور عنایت جو شمس الدین پر تھا وہ جلال الدین کا نصیب ٹھہرا، تو پھر جلال الدین پکار اٹھا کہ ہاں اب مجھ میں میں نہیں، مجھ میں تو ہے، اور تو مجھ میں ایسا ہے کہ یہ دنیا تو یہ دنیا ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اگلے جہان میں بھی جلال الدین کو کسی شے کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہ جگہ جو برکتوں کا، نعمتوں کا محل ہے، وہاں بھی جلال الدین یہ کہے گا کہ جلال الدین میں جو شمس الدین ہے سارا اس کے لیے۔ یہ بات کرنی آسان ہے کہ مرید کو شیخ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کے تقاضے اور اس محبت کو وجود کے اندر جگہ دینا، اس محبت کا وجود میں قرار پکڑنا اور مرید کے دل میں شیخ کی نسبت کا قائم ہونا اور اس کو قائم کرنا اور اس پہ ثابت قدم رہنا، یہ آسان نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خود مرید اپنا آپ چھوڑ دے اور اپنے وجود میں اس کے لیے جگہ بنا دے تاکہ وہ آ کے ٹھہرے۔ یہ بات امیر خسرو نے بھی کہی ہے اور خود جلال الدین بھی کہتے ہیں کہ یہ جہاں تو یہ جہاں ہے، جب ہم اس جہان میں جائیں گے جہاں وہ عنایات کرتا ہے، جو نعمتوں کا محل ہے، جو عنایات کی جگہ ہے، وہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ حور و قصور را بگو رخت بروں برز بہشت۔ حور و قصور سے یہ کہہ دو کہ جلال الدین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جلال الدین کو خود جنت کی بھی حاجت نہیں ہے، اور سب سے کہہ دو کہ وہ باہر آ جائے۔ تخت بنے کہ میر اسد شمس من و خدائے من، وہاں تخت لگے گا تو صرف میرے شمس، میرے خدا کا لگے گا۔ مجھے کسی حور و قصور کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو ان کی ہے جنہوں نے مجھ میں یہ چیز داخل کی۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت اگر کسی معتقد کے وجود میں جگہ پکڑ جائے تو شیخ مرید میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مرید شیخ ہو جاتا ہے۔